اتنی تباہی ہو رہی ہے ہاں تو اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو بس دنیا معصوم لوگ مر رہے ہیں. یہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنے سے ہی ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے انسان رہنا ہے. انسان کیسے رہنا ہے؟ جب ہم اقدار پر کھڑے ہوں گے، جب ہم میں رائٹ اور رانگ کا شعور باقی رہے گا، جب اس سوال کے جواب پر میں اپنی شخصیت کی تشکیل کروں گا کہ میں کون ہوں اور کیا میرا کوئی رب بھی ہے. جب میں اس سوال کا جواب دے لوں گا تو میں جو جواب ہوگا میں اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤں گا. اصل کام انسان کا ہے اپنے آپ کو بنانا، پہلے جاننا پھر اپنے آپ کو بنانا. تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی مسائل نہیں ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے یہ جو آپ پڑھنے میں اچھی ہیں؟ بس اچھے ہی ہیں. ہاں اچھے ہی ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہے جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا آپس میں حسد کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی آگے نہ جائے. کہ یہ جو اس نے اس ٹیسٹ میں نمبر زیادہ، میں دیکھوں گی کہ آئندہ یہ کیسے نمبر زیادہ لیتی. اگر مجھے موقع ملے اپنے نمبر بڑھا کر اس کو ڈیفیٹ دینے کا تو میں وہ بھی کروں، وہ تو میں کر ہی رہا ہوں. اگر مجھے موقع ملے کہ کس طریقے سے ایسا سسٹم ہو جائے کہ اس کا نمبر کم ہے تو میں وہ بھی کروں گا. تو انٹیلیجنس جو ہے نا وہ اس طرح کے ماحول میں آپریٹ کرتی ہے. انٹیلیجنس جو ہے، جو ماڈرن مین کی انٹیلیجنس ہے اور جس کے مظاہر ہم کمپیوٹر میں دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی ایتھکس نہیں ہے. اٹ از اونلی لنک ٹو پروڈکٹیوٹی اینڈ ایفیشنسی. اس کے علاوہ اس انٹیلیجنس میں کچھ نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ ذہانت کیا ہے؟ ذہانت یہ ہے کہ چیزوں کی اصلیت کو جان لینا، ایک یہ کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ایسی چیز ایجاد کروں کہ یہ جو باہر بیچارے ریڑھی والے کھڑے ہیں سارے، وہ بیچارے سارا دن ریڑھی پہ لے کے فروٹ پھرتے رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہو جو اس ریڑھی سے 5 گنا پھل اپنے اندر رکھ سکتی ہو اور وہ مارکیٹنگ بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہو اور اس کی جو سیل کی اسٹریٹجی ہے وہ ریڑھی والوں سے بہت بہتر ہو. تو آپ کی وہ شاپ چلنا شروع ہو جائے گی اور یہ بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو یہ جو ماڈرن انٹیلیجنس ہے اس کے مقاصد صرف اور صرف کیا ہے؟ پیسہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے ریس دیکھی ہے؟ ہاں، وہ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی لائن سے شروع ہوتے ہیں. تو اس میں آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن. انعام کن کو ملتا ہے؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. ٹھیک ہے، وہ انعام کیوں ملا ان کو؟ دے پرفارم ویل. جو ذہانت ہے نا وہ بھی یہی چیز ہے. مثلاً کہ ایک دوڑ کے نتیجے میں میں اول آ گیا، اس سے میری معاشی حالت، سماجی حالت، شہرت مل گئی، پیسے مل گئے، یا مجھ میں کوئی اخلاقی بہتری بھی آتی ہے؟ اسے آتی نہیں آتی. اسی طریقے سے جو بچے اچھے نمبر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ذہین بچے ہیں وہ اچھے کم ہوتے ہیں. جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ذہین کم ہوتے ہیں، وہ ذہین نہیں ہوتے. جو ذہین بچے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. اچھے ہوتے ہیں، بہت بچے میں نے ذہین دیکھے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ذہین بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے. کہتے ہیں بس ڈاکٹر بن جائیے یا انجینئر بن جائیے. جب وہ انجینئر بن گئے تو یار اس کی تو تنخواہ مجھ سے زیادہ ہے، بدبخت کی، اس کو میں نکلواتا ہوں کمپنی سے تاکہ میری تنخواہ زیادہ ہو جائے، میں اس کی ذہانت جو ہے اس کے مقاصد مادی ہیں اور دنیاوی مقاصد ہیں. آپ کمپیوٹر پڑھ رہی ہیں؟ جی. اچھا، تو آپ پھر مجھے بتائیں، میں ایسے ہی اتنی دیر سے بولے جا رہا ہوں. نہیں، ابھی میری انفارمیشن ابھی کم ہے. نہیں انفارمیشن نہیں، آپ یو نو مور اباؤٹ کمپیوٹر. تو مجھے تو کمپیوٹر ایسی بس آن آف کرنا ہی آتا ہے کہ یہ آن ہو گیا، یہ آف ہو گیا. تو بڑا اچھا ہے ویسے، یو مسٹ گو ان ٹو کمپیوٹر. اس کی نا جو کمپیوٹر ہے نا اس میں میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت بڑے کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ بہت بڑے فلسفی بھی ہیں. تو دے ٹاک سچ کویسچنس، وہ اس طرح کے سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں. تو
آپ تھوڑا سا اپنی انگلش لینگویج کو اور بہتر کریں اور تاکہ وہ چیزیں پڑھنے کے قابل ہو جائیں. وہ اس طرح کی چیزیں یہ کوشچن ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں؟ میری یہ رائے ہوگی کہ جو چیز آپ یوز تو کریں آپ، لیکن آپ یہ بھی جانیں کہ کتنی حدود ہے ہماری، یا پھر اس کو اچھی چیز کے لیے استعمال کریں، بری چیز کے لیے استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے. میں نہیں ایگری کرتا آپ سے. بری چیز کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائیں گے. نہیں میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے یہ ہے آپ کی کہ جو آپ اچھائی کا تصور رکھتی ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ کہتی ہیں کہ چیزوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے. یہی کہہ رہی ہیں آپ اچھا استعمال کریں برا استعمال نہ کریں، یہ کہتی ہیں. یہ کوشچن درست نہیں ہے. اٹس ناٹ اے کریکٹ کوشچن. کیوں؟ دیکھیں یہ ایک چیز ہے، ڈبہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈبہ جو ہے یہ کسی سسٹم سے بن کر اس سے الگ ہو کے میرے پاس آ گیا. مشین میں بنا ہے، فیکٹری میں بنا ہے. اب کہتے ہیں اس کا اچھا استعمال کیا ہے کہ میں ایک ٹیشو نکال کے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کروں. جہاں ایک ٹیشو یوز کر رہا ہے وہاں میں 10 ٹیشو یوز نہ کروں، ویسٹیج نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، جو سسٹم ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی دو شکلیں. ایک یہ ہے کہ جو میرے پاس گھر میں ایک وہ پیچکس پڑا ہے، اسے میں پیچ کستا ہوں، تو بعض کا لڑائی ہوگی تو میں نے کسی کا سر پہ مار دیا اس کو. یعنی وہ جو پیچکس ہے اس کو میں یوز کرنے کی ایک کیپیسٹی رکھتا ہوں. ٹھیک ہوگی بات. لیکن جو سسٹم ہوتا ہے، کیا سسٹم انسان کو یوز کرتا ہے. مثلا آپ نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے، کہاں ٹریول کرنا ہے؟ آپ نے فرض کیا امریکہ جانا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. آپ جو ایک ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا سسٹم دنیا میں بنا ہوا ہے، بینکنگ کا ایک بہت بڑا سسٹم بنا ہوا ہے، یو فالو دیٹ سسٹم ٹو بیکم اے پارٹ آف دیٹ سسٹم. جو سسٹم ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ نے ٹکٹ لی ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے، تو اس میں لکھا ہوا ہے اتنے بجے آپ نے اسٹیشن پہ آنا ہے. آپ آپ بخار ہوا ہے یا کوئی مہمان آ گیا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، انہوں نے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ ہم 10 منٹ انتظار کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پوان میڑ کے پھر آ جائیے. ایسا تو نہیں نہ ہوتا. کیا کہیں گے؟ یو ہیو ٹو فالو دا سسٹم. You do not have the capacity to use the system. System is using you for what? System آپ کو استعمال کر رہا ہے اپنے معاشی مفادات کے لیے. وہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے بڑھا کر وہ اپنی انکم کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ جو ایئر لائن ہے آپ نے امریکہ جانا ہے تو وہ اتنا بڑا سسٹم ہے تو میں اس کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے استعمال کرتا ہے، میں اس کا ریسورس ہوں. میں کیا ہوں؟ اس کا ریسورس ہوں. اگر 10,000 مسافر کم ہو جائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، تو 10,000 میں ایک میں ہوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے جو کوئی چیز ہوتی ہے نا ایسے، اس کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سالن کا برتن ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرنا، ضائع نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، یا جو کھانا ہے اس کو ضائع مت کرنا. لیکن when we are talking about systems, we do not use the system. System uses us. اب آپ بتائیں آپ کی ٹیکنالوجی کی تھیوری کہاں گئی؟ اب غور کریں نا اس اینگل سے، آپ ایک نیا نظریہ بنائیں. کیا کریں؟ ایک نیا نظریہ بنائیں. یہ بلا کی کرنے کا، یہ بلا نہیں ہے سسٹم. ہر جگہ سسٹم آپ کی بات مانتا ہے یا آپ اس کی بات مانتے ہیں؟ کتنی؟ 100%. آپ نے یہاں سے آپ کمپیوٹر یوز کرتی ہیں، وہ فارم کھل جاتے ہیں تو آپ اس کو مجال ہے کوئی ایک خانہ آپ چھوڑ دیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، آپ بعد میں فیل کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھوٹی سی مسٹیک ہوتی ہے وہ آپ کی ساری چیزیں اڑا کے رکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے امریکہ جانا ہو، ٹکٹ لے لیے تو وہاں آپ گئے ہیں، وہاں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے فرض کیا، تو سسٹم آپ کو کوئی مارجن نہیں دیتا. آپ نے لاہور جانا ہے، درمیان میں پتہ چل گیا کہ اوہو مجھے مسئلہ ہو گیا، مجھے تو واپس جانا ہے.
آپ سسٹم سے کہیں گے جی مینو گڈی موڑ کے نا گھر چھڈیا میں ول دے ڈو دیٹ؟ کیا کریں گے آپ؟ وہ کہیں گے جی جا کے وہاں سے ٹکٹ لیں، ایک اور گاڑی آئے گی جو ادھر کو جا رہی ہوگی، آپ کے لیے گاڑی نہ اپنا رخ بدل سکتی ہے، نہ روک سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ ہمارے سسٹم کے مطابق چلیں. سسٹم کو انسان 100% فالو کرتا ہے، سسٹم انسان کو استعمال کرتا ہے، سسٹم انسان کو ایک ریسورس کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس جو ٹیکنالوجی سسٹم کے طور پر آپریٹ کرتی ہے وہاں ہمارے پاس کوئی چوائسیز نہیں ہوتے. آل آور مورل چوائسیز آر فنشڈ. all our aesthetic choices are finished, all our spiritual choices are finished. تو پھر تو ہماری ایگزسٹنس پہ بھی تو سوال آ جائے گا پھر. بہت زیادہ. یہ جو انسان ہوتا ہے یہ ڈی ہیومنائز ہو جاتا ہے. ڈی ہیومنائز کا مطلب ہے اس میں انسان ہونا ایسا ایسا کم ہو کے ختم ہو جاتا ہے. میری شکل اندر سے میں مشین بن گیا ہوں. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہتا ہے کہ جو وہ جرمن تھا نا، کہتا ہے کہ دے یعنی جو مغرب کے لوگ ہیں، کہتے ہیں دے آر لائک دا مشینز دے بلڈ. کیا مطلب؟ جیسی مشینیں بناتے ہیں ویسی ہی مشینیں ہیں وہ. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو ان چیزوں پر آپ اپنا کوئی نیا نظریہ بنائیں. یہ جو ہے نا یہ فیل ہو گیا. یہ ہمارے جو بابے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں وہ پتہ کسی سے آگاہ نہیں ہوتا کہ جی آپ چیزوں کا استعمال اچھا کریں، ٹیکنالوجی. ان کو کیا پتہ ٹیکنالوجی کس بلا کا نام ہے. یعنی وین یو آر انٹریکٹنگ ود دا سسٹم آف ٹیکنالوجی یو ہیو نو چوائسز. آپ کو 100% ٹھیک ہے اس کا آپ نے اللہ میاں کی اطاعت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو اس میں تو نیت 100% ٹھیک ہونی چاہیے. عمل تو جو ہے وہ تو 100% ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو ٹیکنالوجی کا سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارے عمل کو 100% اپنے مطابق بنا لیتا ہے. اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں. ایسی ہے نا. تو آپ اسکول آتی ہیں تو کتنا بجے لگتا ہے اسکول؟ فرض کیا 7:30 بجے لگتا ہے. آپ ایک دن 7:45 بجے. اس دن کیا ہوا؟ باہر کھڑے ہو گئے. وارننگ دی. کوئی رہ دیا آپ کو؟ نہیں. کیوں نہیں رہ دی؟ کیونکہ رولس یہ ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ آنا ہے. رول کیا ہوتے ہیں؟ جو سسٹم کی ضرورت ہے، وہ جو سسٹم کے خلاف کام کرے گا ہی ول فیس کانسیکوینسز. اسکول از اے سسٹم. آپ کہیں کسی نے جا کے وائس پرنسپل سے یا پرنسپل سے کہ جی صبح صبح میرا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر میں اٹھ بھی جاؤں تو اسکول آنے کو دل نہیں کرتا. دل آنے کسی کا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کا دل کرتا ہے اسکول آنے کو؟ میرا تو کرتا ہے. کرتا ہے. بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے. کیونکہ گھر میں بھی تو بیٹھ کے بوری ہونا ہے نا بندہ. چلو ایکٹیویٹی. اچھا اب کیا ہوتا ہے، آپ انہیں کہیں گے جی میں روز 10 بجے آیا کرنا میں نے، تو 10 بجے سے 4 بجے تک میں پڑھا کروں گا. تو آپ اس کے مطابق کوئی جہاں سسٹم بنا دیں تو ڈو یو تھنک دے ول اکوموڈیٹ یو؟ کیوں؟ انسان اولیت رکھتا ہے یا سسٹم اولیت رکھتا ہے؟ نہ، ویسے اصولاً سسٹم انسان کے لیے بنایا گیا. ہوتا کیا ہے؟ انسان سسٹم کے لیے. اب یہ جب ایکویشن ریورس ہوتی ہے، دیکھیں یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے یا ہم اس دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہم اس دنیا کے لیے. یہ جو یہاں چیزیں پڑی ہیں، یہ جو بوتل ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. تو گھر میں جو ہے نا وہ مجھے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے کہ یہ دیکھو یہ سرانہ آپ نے ٹیڑھا کر دیا ہے، اس کو دوہرا کر دیا، یہ خراب. تو میں وہاں یہی سوال اٹھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سراہنے کے لیے بنایا ہے یا سراہنے کو میرے لیے بنایا ہے؟ نہیں سمجھا یہ بات؟ تو یہ جو سسٹم ہے یہ اللہ نے دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی. پکا پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا سے بنائی ہے نا کہ ہم انسان جان سکیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہنے کے لیے کہ میرے بارے میں لوگ جانیں، اس وجہ سے دنیا کو بنائی تھا. ہاں چلو وہ ایک لمبی کہانی ہے. اس بات پر ہم متفق ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی. جو سسٹم ہے نا وہ ہمارے لیے بنائے گئے یا ہم سسٹم کے لیے بنائے گئے؟ وہ ایکویشن ریورس ہو جاتی ہے. سسٹم کبھی انسان کے لیے نہیں ہوتا، انسان سسٹم کے لیے ہوتا ہے. گھاس جو ہوتی ہے وہ
بھینس کے لیے ہوتی ہے یا بھینس گھاس کے لیے ہوتی ہے؟ بھینس گھاس کے لیے ہوتی ارے یہ تو الٹ کر دیا آپ نے. میں دوبارہ سوال کرتا ہوں جو چارہ ہے وہ بھینس کے لیے ہوتا ہے یا بھینس چارے کے لیے بنائی گئی؟ ہے. یعنی بھینس چارہ کے جب لیے ہم ہوتا اگاتے ہیں وہ بھینس کے لیے اگاتے ہیں. ہے. ہوں. یعنی چارہ بھینس کے لیے ہوتا ہے یا بھینس چارے کے لیے ہوتی ہے؟ چارہ بھینس کے لیے. چارہ بھینس کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو سسٹم ہوتا ہے, سسٹم انسان کے لیے نہیں ہوتا, سسٹم کا چارہ انسان ہے. سسٹم کا چارہ انسان ہے. انسان اس کا چارہ. اس لیے وہ یہ باتیں کر رہا ہے ایلن مسک کہ سسٹم از گیٹنگ مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور پاورفل. وہ فزیکلی بھی ہمارے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اب اس نے ہمارے مینٹلی. ذہن پر بھی قبضہ کر لیا. اگر ایک ایسا سسٹم ہم بناتے ہیں جو انسان کو فزیکلی بھی اس پر گرفت مضبوط کر لے اور اس کے ذہن پر بھی گرفت مضبوط کر لے, تو انسان کا کیا فیوچر ہے؟ نو فیوچر. پریشان نہیں ہونا, اس کا حل نکالنا ہے. نمبر اچھے, آپ کے میٹرک میں اچھا نمبر تھے؟ میٹرک میں ہاں 80% پلس تھے. تو ابھی تھوڑے سے نمبر زیادہ کرو نا. فرسٹ ایئر میں اچھا تھے. تو یہ جو مشکل مسائل ہیں یہ آپ نے حل کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. کمپیوٹر آپ نے پڑھا ہے نا, تو آپ نے کمپیوٹر پڑھا ہے تو ان مسائل کو حل کرو. ایسے بھاگ نہ جانا جیسے سارے پاکستانی کرتے ہیں. وین دے فیس ڈیفیکلٹ پرابلمس بھاگ جاتے ہیں. وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ اپنے کمفرٹ زون میں واپس چلے. دے نیور تھنک. انسان کا سب سے بڑا شرف ہے ٹو تھنک, ٹو سالو دا پرابلم, ٹو نو دا ریئلٹی آف دس ایگزسٹنس. یہ انسان کا سب سے بڑا شرف. اس جو اللہ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی تھی, تو جدید جو علم ہے اس نے ایک نئی دنیا بنائی, اس کو سسٹم کہتے ہیں. اس کا ارادہ تو تھا کہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں, لیکن جب وہ اس کی آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ میں اس کے لیے بنایا گیا ہوں. وہ ایک میری شیلی بڑی مشہور ناولسٹ ہے, میرا خیال ہے جو پرسی بشی شیلی شاعر تھا نا انگریزی کا بہت, اس کی شاید یہ بیٹی تھی یا کیا تھا, یا شاید اس کی مسز, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر, میں بھول گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں نا. اس نے ایک ناول لکھا, اس ناول کا نام ہے فرینکنسٹائن. کیا؟ فرینکنسٹائن. تو ایک سائنسدان کی کہانی ہے, وہ لیبارٹری میں تجربے کرتا رہتا ہے. ایک دن تجربے کرتے کرتے نا ایک عفریت بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ جو اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ تو کوشش رہا ہے میں ایسی چیز بناؤں جس کا انسان کو فائدہ ہو. یہ ساری چیزیں انسانوں نے اس لیے بنائی تھی کہ ہمیں فائدہ ہو. نتیجہ کیا نکلا کہ جو چیزیں میں نے اپنے لیے بنائی تھیں وہ مجھے کھا گئی. بندہ روٹی کھاتا ہے یا روٹی بندے کو کھاتی ہے؟ بندہ روٹی کھاتا ہے. آج کا روٹی بندے کو کھا رہی ہے. سمجھ؟ تو کون سا کوئی پاسبل کنکلوژن نکل سکتا ہے اس کا, کوئی پاسبل جو ہم جیسے میرا کر ایک سکیں؟ یہاں آپ کو مشورہ ہے کہ ڈونٹ ہری فار دا کنکلوژن, تھنک اباؤٹ اٹ. اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ سوچیں ذرا کہ اس کا کیا حل نکل سکتا ہے, اس پہ کام کریں ذرا. کیا خیال ہے؟ یا بنے بنائے شاپروں میں جو حالات میں مل جاتے ہیں وہ چاہیے آپ کو, یا یو وانٹ اے نیو سولوشن آف یور اون؟ نیو سولوشن. یس, یو مسٹ ورک فار دیٹ. اور ڈرنا نہیں ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. تو جو حریت شعور ہے, سوچ کی جو آزادی ہے, انسان ہونے کی معنویت کو باقی رکھتے ہوئے, حریت شعور ذہن کے سوچنے کی آزادی, اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے؟ کہ اگر میری سوچنے کی آزادی سلب ہو جائے تو میں انسان نہیں رہتا, میں ایک ٹول بن جاتا ہوں. اس کا ٹول, اس کا ٹول, اس کا ٹول, اس کا ٹول. وائی شوڈ آئی بیکم اے ٹول؟ I must assert my human freedom. I must assert my freedom of mind. بات سمجھ رہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. You must do some hard work. کوئی کتابیں پڑھیں, لوگوں کی باتیں سنیں. تو ایسے ہی فوراً ہی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ دامن جھاڑ کے نہیں اٹھ جانا چاہیے. آپ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں, سوچیں, تو راستے نکلتے ہیں. انسان ٹینشن وینشن لیتے ہیں, نہ زمین کھا جاتی ہے نہ آسمان نکل, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا.
اس لیے آپ سوچنا شروع کریں، ان مسائل کا حل نکالیں، اور جب کسی ایک مسئلے کا حل نہیں تو مجھے ضرور بتانا آ گیا اگر میں زندہ ہوا تو، ٹھیک ہے؟ چلیں، آپ نے وہ ساری باتیں کر لی جو کرنا چاہتی تھی؟ مجھے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ آپ یہ نہ کہیں، یہ پوزیشن نہ لیں کہ مجھے سوالوں کے جواب مل گئے. آپ یہ کہیں کہ مجھے اپنے سوالوں کے بارے میں سوچنے کا تھوڑا سا ایک راستہ نظر آیا ہے، اور آپ یہ وہ کریں کہ میں اب ان سوالوں کے بارے میں سوچتے ہوئے تو جو ہے ان کے نتائج نکالوں گی. تو آپ لڑکی ہیں نا، تو لڑکی ہونے کی کچھ لمیٹیشنز اور زیادہ ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سارے ڈنڈے سوٹے چوک کے نا وہ خواتین کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا ہے، دوپٹہ ہٹ گیا تو پورے ملک میں پتہ نہیں کون سا نظام نافذ ہو گیا ہے، تو اس نے کوئی حلوہ لکھوا لیا، اس سے بڑے مسائل ہو گئے. تو سارے اسلام سارا جو ہے نا وہ آپ نے اسلام کو خطرے میں نہیں ڈالنا، سمجھے، محتاط رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے؟ تو لیکن ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اپنی حریت شعور پر کمپرومائز نہیں کرنا. ہم نے کون سا کسی سے لڑنا ہے، ہم صرف سوچنا چاہتے ہیں. ہم کچھ سوالات ہیں، ہم ان کا جواب چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو میری بیٹیاں بھی مجھ سے سوالات پوچھتی ہیں، اینڈ سم ٹائم دے آسک ویری ڈیفیکلٹ کویسچنس. تو میں کوئی وہ آدمی تو نہیں نا جس کے پاس سوالوں کے جواب ہوں، اس جیب سے نکالا، اس جیب سے یا پتر ہے لے لو، پتر ہے، ایسا نہیں ہے. سم ٹائمس I can think for you, but most of the time you will have to think for yourself. بات سمجھ آئی؟ Sometimes I can help you, but most of the time you will have to take this responsibility. بات سمجھ آئی؟ This is a responsibility. This is the responsibility to be human. بات سمجھ گئے؟ چلے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو آپ سوچنا شروع کریں، تو اس کے بعد پھر کبھی دل کرے تو آپ کہیے گا، تو پھر ہم اس کا ایک فالو اپ سیشن جو ہے وہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آلویز ویلکم. دوبارہ سے جی ضرور، انہی موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ہاں ضرور، جو آپ کہنا چاہیں. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.